اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سورہ مریم آیت نمبر 26۔ یہاں پر سورہ مریم آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو فرمایا کہ اب جب تم کو جو بھی ملے گا تو اس سے کہہ دینا ہے کہ میں روزے سے ہوں، تم نے اشارے سے ان کو بتا دینا ہے۔ اب جو مریم علیہ السلام تھی پھر اپنی بستی کی طرف جاتی ہیں، پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی۔ لوگ کہنے لگے اے مریم، یہ تو نے بہت بڑا پاپ کر دیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے نا، انسان کا اگر شجرہ بہت پاک ہوتا ہے اور اس کے جو مطلب گھر والے جو ہوتے ہیں بہت مطلب خاندانی لوگ ہوتے ہیں، تو لوگ پھر خاندان کے ناموں سے تانا دیتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر جب مریم علیہ السلام اپنی اولاد کو لے کر آئی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی ہیں، تو یہ دیکھیں کیا کیا تانے دے رہے ہیں کہ تم عمران کی بہن ہو کر تم نے یہ کیا۔ یعنی عمران کی بہن، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے بھائی کا نام عمران ہو، یا یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ یہ چونکہ حضرت سوری کس کے ہم نے کیا پڑھا تھا، ہارون کی بہن، سو سوری، عمران تو ان کے والد کا نام تھا، ہارون کی بہن۔ اور یہ بھی مطلب اس میں آتا ہے روایتوں میں، ایک تو یہ کہ وہ ان کے بھائی کا نام ہارون ہوگا، یا دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ ہارون علیہ السلام جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، چونکہ یہ انہی کی نسل سے ہیں تو ان کو کہا گیا کہ تم ان کی نسلوں سے، یعنی کہ تم ان کی اس میں سے آ رہی ہو اور تم نے اتنا برا کام کر دیا، اور تمہاری ماں اتنی پرہیزگار عورت ہے، تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تمہارے خاندان کا نام اس سے ڈوب جائے گا۔ اے مریم، یہ تو نے بہت بڑا پاپ کر ڈالا۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ یعنی کہ مطلب کہ مریم، تم کو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا اور تم بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ یعنی کہ تنزیہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے بات کریں گے جو کہ پالنے میں پڑا ہوا بچہ ہے، وہ کسی سے کلام کر سکتا ہے۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہی وہ کیا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات اس لیے واضح کی کیونکہ کچھ وقت ایسا گزر ہی رہا تھا کہ لوگ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیں گے، تو سب سے پہلے کلام کرتے یہی بات واضح کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا مجھے حکم دیا گیا ہے جب تک کہ میں زندہ ہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، یعنی والدین کی والدہ کی فرما برداری، یعنی اس میں والدین آ گئی، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا، یعنی کہ میں نافرمان نہیں ہوں، میں سختی کرنے والا نہیں ہوں، جبار نہیں ہوں، لوگوں کے ساتھ نرم دلی رکھنے والا ہوں۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر سلامتی ڈال دی ہر لمحے میں، جب کہ میں جہاں پر بھی جہاں کہیں رہوں گا۔ وہاں پر جب یحییٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کہا، اور یہ دیکھیں اپنی زبان سے کلام کر کے بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو ہر جگہ کے لیے سلامتی بنا کر بھیج دیا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہاں پر بتا دیا ابن مریم ہے۔ پورے قرآن میں جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور واحد عورت جن کا نام پورے قرآن میں آیا ہے وہ مریم علیہ السلام ہے، کیونکہ اللہ کو بتانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نہیں بلکہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم پورا نام لے کر بتا دیا کہ یہ اللہ کا نہیں مریم کا بیٹا ہے، تو تم لوگ شرک سے بچو۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی باتیں جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، کن، اور وہ ہو جاتا ہے فیکون۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، یعنی کہ ان کے اندر بھی کیا ہو گئے، بہت سارے فرقے بن گئے، اور لوگوں نے کہیں ٹرینٹی میں ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا، کہیں خدا بنا دیا، کہیں کچھ بنا دیا، تو یہ تین میں سے ایک خدا کہنے لگے ان کو۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز تو ان کے کان بھی
خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا دو جب ایک فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن، اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس دن ہر کوئی پچھتا رہا ہوگا، ہر کسی کو کچھ نہ کچھ حسرتیں ہوں گی، نیکوکار بھی حسرت کریں گے اور بدکار بھی حسرت کریں گے۔ جو بدبخت ہوں گے وہ اس پر حسرتیں کریں گے کہ یار اب ہم نے کوئی نیکیاں کر لی ہوتی تو آج جو مطلب ہم جو جس سزا کو بھگت رہے ہیں اس سے بچ گئے ہوتے، اور جو نیکوکار ہوں گے وہ کہیں گے کہ یار اب جو ہم نے لمحے بھی ضائع کر دیے تھے تیرے ذکر سے غافل ہو کر، تو وہ بھی ہم کیا کرتے، تیری راہ میں لگا دیتے، تو آج ہمارے لیولز جو ہوتے، ہمارے جو سٹیٹس ہوتے یہاں پر بڑھ جاتے اور ہمیں بے بلند درجات دیے جاتے۔ تو وہ یوم الحسرت ہوگا، ہر کوئی اپنے لیے حسرت کر رہا ہوگا۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ یاد کرو، یہ سارا کچھ ہے نا، انباء الرسول، قصص الانبیاء آ رہی ہیں، نبیوں کے تذکرے آ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایک عورت کا بھی ذکر کر دیا کہ اگر عورت پاکیزہ ہو جائے اور عورت کے مطلب جوہر اتنے اونچے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر قرآن میں ان کا بھی ذکر فرما دیتا ہے اپنے نبیوں کے ذکر کے درمیان۔ آیت نمبر 39، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر نہ رہ جائیں۔ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کے علاوہ پوجتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں ہوں گا۔ بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولادیں دیں اور ہر ایک کو نبی بنا دیا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دونوں باپ بیٹوں کی کنورزیشن بتائی، اور چونکہ جو ان کے باپ ہے آزر، وہ بدھ بنانے والا شخص تھا اور وہ لوگوں کو بدھ بیچا کرتا تھا، یہ جو لکڑی اور پتھر کے بدھ بنائے جاتے تھے وہ بنا کر اس نام تراش تھا اور یہ بیچا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچپن میں یہ بدھ بھی دیا کرتے تھے کہ جاؤ جا کر بیچ کر آؤ، اور ابراہیم علیہ السلام اس طریقے سے لے کر جاتے تھے رسیوں سے باندھ کر ان بتوں کو، کہ وہ لے کے وہ جب گھسٹتے ہوئے لے کے جاتے تو کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا تھا، کسی کا پیر ٹوٹ جاتا تھا، اور پھر جب یہ بازار میں بیچتے تھے ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو، تو آوازیں لگاتے تھے، اے لوگوں خرید لو ان بتوں کو، وہ بت جو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور پھر ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے بت لا کر اپنے باپ کو دے دیا کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے یہ مطلب کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے لیکن وہ باپ کے حکم کو ماننا تھا، تو اسی لیے وہ مطلب یہ کیا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے، لیکن ان سے کوئی خریدا نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ سارے جو لے کر آتے تھے ٹوٹے پھوٹے لے کر آتے تھے، اور پھر ایسی صدائیں لگاتے تھے کہ لوگ بھی چونک جاتے تھے کہ یہ کیا باتیں بول بول کر بیچتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ بیچا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر انہوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بت پرستی پر لگانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ لگ سکے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کی راہیں الگ کر دی، اور ابراہیم علیہ السلام جاتے جاتے کہتے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کروں گا۔ پھر انہوں نے دعائیں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کچھ عرصے بعد منع فرما دیا کہ وہ تمہارے باپ جو ہے تم میں سے نہیں ہے، وہ بت پرست ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان ہے، تو جو ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا وہ کوئی رشتہ داری نہیں رکھ سکتا۔
جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا، اور یہی اگزامپل دیا گیا تھا کہ ابراہیم نے تو اس لیے دعائیں مانگی تھی کیونکہ وہ اپنے باپ سے وعدہ کرائے تھے، تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے۔ آپ لوگ منافقوں کے لیے اور کافروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے دعا نہ کیا کرو، یعنی ان کی مغفرت کی دعائیں نہ کیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو ایمان نہیں دیا ان کے لیے مغفرت کی کوئی دعائیں نہیں ہیں، یعنی کہ جو کافر مر گئے ان کے لیے دعائیں نہیں کرنا چاہیے مغفرت کی۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی، یہ جو ہجرت جب ابراہیم علیہ السلام جب نکلے تھے تو انہی کے ساتھ جو تھے ان کی جو بیوی تھی وہ نکلی تھی، اور مطلب لوط علیہ السلام، یہ 3 لوگ جو تھے ہجرت کر گئے تھے۔ پھر وہ جب درمیان میں پہنچے تھے ایک شہر میں تو وہاں سے جا کے ان کو حضرت ہاجرہ ملی تھی ایز اے باندی، ان کو گفٹ کر دیا گیا تھا، وہ وہاں کے بادشاہ نے دے دیا تھا، اور یہ ان کی باندی بن گئی تھی جو حضرت سارہ کی۔ اور پھر اس طریقے سے وہ بعد میں پورا قصہ چلا تھا۔ تو یہ 3 لوگ نکلے تھے کیونکہ لوط علیہ السلام جو ہیں ان کے بھتیجے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اور یہ ایمان لے آئے تھے جب وہ آگ والا قصہ ہوا تھا، تو حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ دیکھ کر ایمان لے کر آ گئے تھے۔ ویسے تو وہ نبی تھے اللہ کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں کو ویسے بھی ایمان پر ہی رکھتا ہے، لیکن انہوں نے ایمان کا اعلان کر دیا تھا اور پھر وہ چلے گئے تھے ان کے ساتھ ہجرت کر کے۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا۔ اب دیکھیں یہ جو ہے نا، اس ساری صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قصص الانبیاء بتا رہے ہیں، انباء الرسول، یعنی کہ اس کے اندر ساری وہ خصوصیات بتائی جا رہی ہیں جو نبیوں کے اندر موجود تھی۔ تو 2 طریقے ہوتے ہیں نا، انباء الرسول ہوتی ہیں اور جو ہوتی ہے نبیوں کی تذکرہ ہوتے ہیں، جس کے اندر ایام اللہ ان کو کس طریقے سے عذاب دیا گیا وہ بتایا جاتا ہے کہ کون سے نبی کس طرف آئے اور ان کو کس طرح سے عذاب دیا گیا۔ وہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، اور یہ نبیوں کی صفتیں اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ یہ ساری چیزیں ہم آپٹ کر سکیں، اپنے اندر امبائب کر سکیں، وہ ساری جو چیزیں ہیں، جو نشانیاں ہیں اور جو سارا کچھ ان کے کیریکٹرسٹکس ہیں وہ ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں، اس کے لیے کوششیں کر سکیں۔ تو یہ اس سورے میں پوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کی قصص بتائی ہیں، جس طریقے سے ان کی خصوصیات تھی، ان کی کیریکٹرسٹکس تھی، تاکہ ان کے کردار جو ہیں، ان کے روشن کردار سے ہم لوگ بہت سارے وہ سبق لے سکیں۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا۔ رسول نبی تھا، یعنی کہ وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، دونوں ہی چیزیں تھیں۔ رسول جو ہوتے ہیں وہ خاص ہوتے ہیں، جس نبی کو بھی کسی خاص قوم کی طرف بھیج دیا جائے وہ کیا ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں۔ اور ہر رسول جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، کیونکہ نبی جو ہے چھوٹی پوسٹ ہے اور اس سے اونچی جو پوسٹ ہے وہ رسول کی پوسٹ ہے۔ تو 1,24,000 کم و بیش نبی گزر چکے ہیں، لیکن ہر کوئی رسول نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے چنندہ نبیوں کو رسول بنایا، لگ بھگ 300 یا 300 لگ بھگ رسول گزر چکے ہیں، اور رسول نبی تھا۔ ہم نے اس کو طور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مدد کے طور پر کھڑا کر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، یعنی یہ بھی رسول تھے اور نبی بھی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ وہ اپنے گھر والے کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر یاد کرو۔ ادریس علیہ السلام جو ہے نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان ایک نبی ہے، اور ادریس علیہ السلام آئے تھے شیس علیہ السلام کے بعد، جو نبی بنے ہیں وہ ادریس علیہ السلام ہے۔ یہ وہی نبی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے آسمان پر بات کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر یاد کرو، وہ ایک راست باز انسان تھا اور ایک نبی تھا۔ اب دیکھیں یہ رسول نہیں تھے، یہ نبی تھے صرف، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل اور اسرائیل کی نسل سے ہیں۔ جو ابراہیم علیہ السلام کے نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے سام،
ان کی نسل سے یہ سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل کے 1400 سال تک نبی آتے رہے، اسرائیل کی نسل سے ہیں، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے روتے سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہاں پر سجدہ ہے آیت نمبر 57 میں، آیت سجدہ نمبر 5 ہے، تو سجدہ کر لیجئے گا بعد میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ ناخلف یعنی کہ جو نااہل لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کو ناخلف کہا گیا۔ یعنی جو خلیفہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ جو کام بتایا گیا ہے وہ کرتا ہے۔ ناخلف یعنی کہ جو خلیفہ کے کام تھے وہ چھوڑ کر دوسرے کام کرنے شروع کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہاں پر خلیفہ بنا کر بھیجا، نائب بنا کر بھیجا کہ وہ کیا کرے، دین کو لوگوں تک پہنچائیں، اجاگر کریں، اور جو لوگ پھر ان کی وہ نہیں کرتے، پیروی نہیں کرتے، تو وہ کیا کہلائے، یہاں پر ناخلف ان کو کہا گیا ہے۔ ایسے لوگ ان کے جانشین بن گئے ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ اس جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وہاں وہ کوئی بے ہودہ بات نہ سنیں گے، یعنی جنت میں کوئی لغو بات نہیں کی جائے گی، سب کے دلوں سے ساری کدورتیں، ساری گندگیاں نکال دی جائیں گی، اور صرف سلامتی والے کلمے ہوں گے، خوبصورت کلمات وہاں پر کہے جائیں گے۔ جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پہم صبح اور شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا، یعنی جو متقی ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ آیت نمبر 64۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو انسان اور زمین کے درمیان ہے، بس تم اس کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا، یعنی کہ کوئی اس کے برابر ہو بھی سکتا ہے جو تم دوسروں کی تابع فرما برداری کرو اور اس کے حکم کو چھوڑ دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیے کہا، یہ نبی کہہ رہے کہ ہم سارے جو فرشتے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے اترتے ہیں، کوئی ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم زمین پر اتر جائیں اور ہم اپنی مرضی سے اتر رہے ہوں۔ تو سارے نبیوں کو، سارے فرشتوں کو اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ کی اذن سے چنا بھی جاتا ہے، اور ان کا نزول بھی اللہ ہی کی اذن سے ہوتا ہے۔ اور اس کی بندگی کرو اور اس پر ثابت قدم رہو، یعنی کہ اس کے اندر استقامت پکڑو۔ ایسا نہیں کہ آج تو عبادت کر لی، پھر 10 دن اتنی عبادت کری ایک دن کہ پھر کیا ہو گئے، پھر بیمار پڑ گئے اور پھر پڑے رہے۔ مستقل مزاجی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب اس کے لیے عبادت کم ہو لیکن مستقل ہو، کنٹینیوس ہونا چاہیے، چاہے تھوڑی ہو، خلوص کے ساتھ ہو، لیکن اس کے اندر ایک تسلسل ہونا چاہیے، ایک دوام ہونا چاہیے۔ آج کل یہ پھر 2 نمازیں پڑھ لی، 3 چھوڑ دی، 3 نمازیں اتنی لمبی پڑھ دی کہ پھر 2 کے لیے اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ تو ہر چیز میں ایک اعتدال ہو، اور ہر چیز کیا ہو، تول کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، تو عبادتوں میں بھی اعتدال رکھا جائے اور پھر اپنے رب کے لیے کوشاں رہا جائے، مطلب اپنے رب کے لیے استقامت سے جم کر ایمان پر مکمل طور سے کھڑا ہوا جائے۔ انسان کہتا ہے کہ کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لیا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ یعنی کہ جب کچھ نہیں تھا، جب ہم نے پیدا کر دیا، تو جب تم خود بن چکے ہو تو تم ہی سے تمہیں دوبارہ بنانا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ کچھ بھی نہ تھا، پھر تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا،
پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم کو میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا تو پڑے گا۔ پل صراط کا راستہ ہی ایسا ہے کہ جہنم پر سے ہوتا ہوا گزرے گا۔ ہر شخص کو جہنم میں سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان متقیوں کو بچا لیں گے اور باقی جو ہوں گے وہ سارے کے سارے اس میں جھونک دیے جائیں گے۔ تو جنت سے جہنم سے ہر چیز سے گزر کر جہنم سے گزرتے ہوئے جنت میں جانا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ اللہ کسی کو بچا لے گا اور کسی کو اسی کے اندر گرا دیا جائے گا۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلس سے زیادہ شاندار ہے۔ یعنی کہ ہم یہاں پر کھاتے پیتے ہیں، مزے کرتے ہیں اور پھر شراب نوشیاں ہوتی ہے، گانے بجانے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، تو ہماری محفلیں زیادہ اچھی ہیں یا ان کی محفلیں زیادہ اچھی ہیں جس میں غریب لوگ بیٹھتے ہیں، نہ کچھ مطلب ایسی کوئی باتیں ہوتی ہیں جن سے تمہارے دل کو لبھانے والی باتیں ہوں۔ تو یہ اس بات پر وہ کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی، یعنی یہ اپنے سر و سامان پر، اپنی محفلوں پر اتراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے مضبوط لوگ اس سے پہلے گزار دیے تھے، عاد اور سمود کی بستیاں جو ان سے زیادہ مالدار اور عیش و آرام والی ہوا کرتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ یعنی کہ جو تم دنیا میں عیش کرتے ہو وہ باقی تو نہیں رہ جانے والا، اور جو تم تھوڑی مشقتیں دنیا میں جھیل لیتے ہو اور اس کے بعد جو تمہیں اجر ملا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، جو باقی رہنے والے ہیں، وہ اللہ کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم ظاہری عیش و عشرت میں پڑے رہو۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ رہے ہیں اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کر دیا جائے گا۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آ کر حاضر کھڑا ہوگا۔ یعنی انسان جب انسان کی زندگی کا جو سلسلہ منقطع ہوتا ہے تو پھر وہ جو بھی کچھ اس نے یہاں پر جمع کیا ہے، مال و اولاد اور سارا کچھ، وہ یہیں پر رہ جاتا ہے، حتیٰ یہ کہ اس کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں، باقی اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں اور وہ ان کے پشتبان ہوں گے، کوئی پشتبان نہ ہوگا۔ وہ سب ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور الٹا ان کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے پیچھے آئیں گے، ہماری سفارشیں کریں گے، ہمارے لیے گواہیاں دیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہی تمہارے خلاف گواہ بن کر کھڑے ہوں گے اور تمہیں سب سے زیادہ یہی لوگ کیا کریں گے، جہنم میں جھونکنے پر آمادہ کریں گے، کیونکہ تم نے ان کی خبر کے بغیر ان کو پوج لیا، ان کو اپنا معبود بنا لیا اور انہیں کوئی خبر بھی نہ تھی، تو تم انہی کی گواہی پر جہنم میں جھونکے جاؤ گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں؟ آیت نمبر 83۔ انہیں خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں ان کے شیاطین۔ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ رہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور
مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش کرنے پر قادر نہیں ہوں گے بجز اس کے کہ جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو، یعنی جس کو رحمان نے اجازت دے دی ہو وہ اللہ کے آگے سفارش کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس کو اجازت دینی ہے، اور بندہ پھر سفارش کے چکر میں اعمال سے پھر بدزن ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میری فلاں بندہ سفارش کر دے گا اور یہ کر دے گا اور وہ میری سفارش کر دیں گے، میرے دوست میری سفارش کریں گے، تو کوئی سفارش نہیں کرے گا الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجازت دے دے۔ تو کیا خبر کہ اس کو اجازت ملے نہ ملے، اور کیا خبر کہ وہ آپ کے خلاف ہی گواہی دے دے، تو وہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اگلا پچھلا سب کچھ جانتا ہے، دنیا والی سفارش جیسی آخرت کی سفارش تو ہوگی نہیں کہ اللہ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور بندہ آ کر کہہ رہا ہے کہ یہ فلاں بندہ بہت نیک ہے اور اس کو جنت میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تو ہمارا اگلا پچھلا اور اس سفارش کرنے والے سب کا اگلا پچھلا جانتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو اذن دیں گے، جس کو حکم دیا جائے گا، بس وہی سفارش کر سکے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب عطا فرمائے۔ یقیناً وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا رکھا ہے، سخت بے خدا باتیں ہیں جو یہ اپنے منہ سے گڑتے ہیں۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائے اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر جتنا بڑا یہ الزام لگا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان بھی اس باتوں سے لرز جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حکم دے کہ ہم ان کو پھاڑ کے ان کو نگل لیں، یا آسمان سے ان کے اوپر کوئی بادل ہی گرا دیا جائے۔ یہ ساری باتیں سن کر اللہ کی دوسری مخلوقات کیا ہوتی ہیں، لرز اٹھتی ہیں کہ اللہ کے اوپر یہ سارے الزامات یہ لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ زمین شک ہو جائے، پہاڑ پھٹ جائے، اور اس بات پر لوگوں نے کہ رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظر میں ایسا نہیں ہے کہ بہت ساری تعداد ہے تو اللہ کے سامنے سے وہ گنتی میں کم ہو جائے گا یا ادھر ادھر بھٹک جائے گا، بلکہ اللہ نے ہر کسی کا شمار کیا ہوا ہے، سب کی اٹینڈنس لگے گی اور اللہ ہر کسی کو ایک ایک کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے ایک ایک سوال پوچھے گا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں حجت پیدا کر دے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کر دیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا دو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے آسان ہونے کی گواہی دے رہے ہیں خود کہ یہ قرآن بہت آسان ہے، جو پڑھے گا اور جو اس کو سمجھنے کی نیت سے کھولے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر فہم کے دروازے کھول دیں گے اور اس کو اپنی اس کتاب سے واقف کروا دیں گے۔ اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سے تمہیں سنائی دیتی ہے۔ یعنی اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی ہی بستیوں کو ایسے ہی الٹا کر دیا، اوندا کر دیا اور اپنے عذاب میں جکڑ لیا کہ ان کے نام و نشان تک نہیں تم جانتے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کے بارے میں بتا دیا تو ان کے بارے میں تو تم جانتے ہو، اور اس کے علاوہ بھی کئی بستیاں تھی جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا جن کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے پاداش میں ان کی سخت پکڑ ہوئی اور وہ اللہ کے پاس جہنم کے عذاب بھگت رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطٰہٰ، سورہ طٰہٰ یہ مکی سورہ ہے۔ اب یہ جو ہے یہ سورہ حبشہ کے
ہجرت کے وقت ہی کہیں آس پاس نازل ہوئی ہے، اور یہ نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے لیکن نازل ہو چکی تھی، کیونکہ یہ جو سورہ ہے، اسی سورہ کے بنا پر حضرت عمر بھی ایمان لے کر آئے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ساری جگہ پر سن رہے ہیں کہ لوگ مطلب ان کے مطابق تو وہ کافر ہو رہے تھے، یعنی کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے وہ اپنے دین کو چھوڑ چھوڑ کر کافر ہو رہے ہیں، یعنی کہ اپنے دین کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اور کوئی اپنا بھائی باپ کے باپ بیٹوں کے، اور یہ سارے آپس میں اتنے تنازع ہو چکے ہیں کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ چھوڑ کر اس دین کو ایکسپٹ کرتے جا رہے ہیں، اس دین کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ جب بہت زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے، ہر جگہ پر یہ باتیں سنتے 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 ان کے دل میں یہ اٹھا، یہ جذبہ اٹھا کہ آج تو اب میں یہ سارے جو قصہ ہے اس کو ختم ہی کر کے چھوڑ دیتا ہوں، یعنی کہ آج جا کے تلوار لے کر نکلے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر جب یہ نکلے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہاں نکلنا تھا کہ راستے میں ایک شخص مل جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ اے عمر، کہاں کا رخ کر دیا اور بڑے غصے میں نظر آتے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ کہا آج میں اس جو نیا دین ہے اس کی جڑ ہی مٹا دوں گا۔ اب جب یہ انہوں نے سنا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو، پہلے جا کے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، دوسروں کو کہاں قتل کرنے چلے ہو، پہلے جاؤ اپنے گھر میں دیکھو۔ اب یہ جب گھر کی طرف رخ کرتے ہیں تو گھر میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو کچھ پڑھنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، یعنی کہ وہ دروازہ بند ہوتا ہے اور پھر کچھ پڑھنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، وہ پیچھے باہر سے سن لیتے ہیں۔ اب وہ سننے کے بعد جب گھر میں انٹر ہوتا، مطلب دروازے کو بہت زور زور سے نوک کرتے ہیں اور گھر میں داخل ہوتے ہیں، تو وہاں پر دو لوگ ملتے ہیں۔ کون؟ ان کی بہن اور ان کے بھائی۔ وہ اپنے بہن کے گھر پر گئے ہوتے ہیں، ان کی بہن جو فاطمہ بنت خطاب ہیں، اور ان کے جو بہنوئی تھے سعید بن زید، تو وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے اور کس سے سن رہے تھے، اس شخص کو بھی باہر نکالو۔ اب یہ جب وہ وہاں پر خباب بن ارت تھے، جو کہ پہلے غلامی کے دور سے گزر چکے ہیں، اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ دی کہ وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تو وہی پڑھ کر سنا رہے تھے۔ اب یہ جو تھا کہ جب یہ پڑھ کر سنا رہے تھے، یہ لوگ تھے کہ جو آپس میں بہت زیادہ پھر الجھن ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی جو تم پڑھ رہے تھے، وہ مجھے دکھا دو۔ تو یہ منع کرنے لگے سارا کچھ، پھر وہ جو چھینا چھپٹی سارا کچھ ہوا، تو حضرت جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی بہن کو جو ہے زور سے لگ جاتا ہے اور ان کا خون جاری ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو نہیں چھو سکتے، یہ بہت پاکیزہ چیزیں ہیں اور پاکیزہ اوراق ہیں، آپ اس کو نہیں چھو سکتے۔ اور یہ سارے اس میں ان کو لگ جاتا ہے، تو یہ ایک دم سے سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میری بہن کو لگ گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا چیزیں تھی، تم کیا پڑھ رہے تھے، مجھے پڑھ کر سناؤ، کیا پتہ کیا معاملہ ہے، تم مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ جب خباب بن ارت ہوتے ہیں، وہ دوبارہ سے سورہ طٰہٰ کی آیتیں سناتے ہیں، تو ان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کو ڈال دیتے ہیں، اور پھر ان کو پھر وضو وغیرہ سکھاتے ہیں، اور پھر وہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور یہ ایمان قبول کر لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیعت کر لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے، اور یہ بھی بات تھی، اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمرین میں سے ایک عمر کو ایمان کی سعادت نصیب عطا فرما، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا پھر ابو جہل کو، ان دونوں میں سے کسی نہ کسی کو ایمان نصیب عطا ہو جائے، تاکہ اس اسلام کو تھوڑا سا کوئی وہ مل جائے نا، سپورٹ، مضبوط کندھا مل جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ بات قبول کر لی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کا شرف نصیب ہوا، اور یہاں پر وہ ایمان اس سورہ کو سن کر لے آئے تھے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طٰہٰ مکی سورہ ہے، طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے معنی بخوبی جانتے ہیں۔ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، مشقت میں پڑ جاؤ، اور یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین اور آسمان کو اور بلندیوں کو، وہ رحمان اور کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو،
وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات کو بھی، اس سے مخفی تر بات کو بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کی گئی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی شروعات جو ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کے سے شروع ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں ایک بات کہی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تنزیل ہے، اور ہم نے اس لیے نہیں یہ پیدا کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ یا تکلیف میں آ جاؤ۔ ایک اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہم نے تو تمہیں غلبہ دینے کے لیے اس دین کو تم تک قرآن جو ہے تمہیں یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ تم سب کے اوپر غالب آ جاؤ گے۔ تو اس کا ایک یہ جو شقہ ہوتا ہے اس کا یہ ترجمہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز پر غالب آ جانا، کسی بھی چیز کے اوپر مطلب اوور پاور ہو جانا۔ تو یہ یہاں پر جو چیز کہی گئی ہے نا کہ آپ کو ہم نے اس لیے نہیں دیا قرآن کے مشقت میں پڑ جاؤ، ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ آپ کو اس لیے قرآن دیا گیا ہے کہ تاکہ آپ جو ہے لوگوں پر غالب آ جاؤ، یعنی یہ دین جو ہوگا وہ بالآخر لوگوں پر غلبہ پا لے گا، اور اسی دین کا بول بالا ہوگا، اور سارے جو باطل ادیان ہیں وہ سب کے سب مٹ کر رہیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی حمد سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف وہی ہوتی ہے جیسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کر دے۔ تو یہاں پر بہترین اللہ کے نام پکارے گئے ہیں، رحمان، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو تمہیں جو زمین کے اندر جو تہ بتہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی میں ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اوپر دیکھتا ہوں، اور جو چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، ڈھکی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، جو دلوں میں اٹھنے والے وسوسے بھی ہوتے ہیں، اس کو بھی تمہارا رب بخوبی جانتا ہے، اور اسی کے لیے بہترین نام ہے۔ یعنی کہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ رحمان کہاں سے آ گیا، اب تم اللہ اللہ کہتے تھے، اب رحمان کہاں سے آ گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ ہی کے لیے بہترین نام اور بہترین صفات ہیں، اور اسے جس نام سے پکارا جائے سب اسی کے پاکیزہ نام ہے۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے، جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں، یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ اب یہ کون سا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک زور کا جو گھوسا مار دیا تھا کسی بنی فرعونیوں کے ایک شخص کو مار دیا تھا، تو وہ جب بہت جلالی بھی تھے یہ، اور اتنی زور کا لگا ان کا گھوسا کہ وہ وہیں کے وہیں فوت ہو گیا۔ اب جب یہ مر گیا تو وہ جو بنی اسرائیل کا شخص ہے اس نے جا کر بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کا قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلے اور مدین پہنچ گئے۔ مدین میں کہاں پر رہے؟ شعیب علیہ السلام کے وہاں رہے، یہ 10 سال تک وہاں پر رہے، اور شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ اب جب نکاح ہو گیا تو اب یہ جب چلے ہیں اور دوبارہ سے اپنے ملک کی طرف نکلے ہیں، تو راستے میں ان کو دکھائی دیا ہے ایک آگ کا گولا، آگ دکھائی دے رہی ہے۔ اب یہ وقت تھا بہت سخت سردیوں کا وقت تھا، تو انسان کو جب سردیوں میں کہیں آگ تاپنے مل جاتی ہے تو اس کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے، تو جب وہ آگ دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ آگ مل گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی رہتا ہو تاکہ ہمیں وہ راستے کا بھی پتہ کر دے، راستہ بھی گائیڈ کر دے، تو میں جاتا ہوں، تم یہیں ٹھہرے رہو، میں اس آگ کی طرف جاتا ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہنچا تو پکارا گیا اے موسیٰ۔ وہ آگ جو تھی اصل میں آگ نہیں تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انڈیکیشن تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے والے تھے، تو وہاں پر وادی طور میں جبل طور کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ انی انا ربک فاخلع نعلیک، بے شک میں تیرا رب ہوں تو تو اپنے جوتیوں کو اتار دے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر کلام کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں تیرا رب ہوں، اور تو مجھ سے تو اپنی جوتی اتار کر، اپنے پیروں کی جوتیاں اتار کر میرے پاس آ، یعنی قریب بڑھ۔ تو وادی مقدس طوا میں ہے، یہ جو وادی تھی، وہ جو میدان تھا اس کو طوا کا میدان کہا جاتا ہے۔ وہاں پر آپ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کلام ہوئے، اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے میں ہی اللہ ہوں۔ یعنی کہ وہی کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جو خفی چیز ہوتی ہے، کہ جو صرف ایک ہی شخص کو بتا دی جائے،